بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یجوز من البزاق والنفخ فی الصلاۃ۔ یہ باب اس بیان میں کہ جو نماز کی حالت میں تھوکنا یا پھونک مارنا جائز ہے۔ نفخ کے معنی پھونک مارنا، بزاق کے معنی تھوکنا۔ تو بتانا یہ ہے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حالت نماز میں تھوکنا یا پھونک مارنا جائز ہے۔ وَيُذْكَرُ عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سجودہ فی کسوف۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو سے نقل کیا گیا ہے، روایت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج گرہن کے نماز کے سجدے میں پھونک ماری۔ وَيُذْكَرُ عن عبداللہ ابن عمرو، یہ تعلیق کے شکل میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے، اور ابو داود شریف میں ہے کہ سرکار نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، پھر آخری سجدے میں پھونک ماری، اور پھونک مارنے کی تفسیر یہ ہے کہ اف اف کہا۔ نسائی شریف میں پوری روایت یوں ہے کہ سرکار نے آخری رکعت کے دوسرے سجدے میں آپ پھونکنے لگے اور یہ عرض کرنے لگے، اے رب، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ جب تک میں ان میں ہوں ان پر عذاب نہیں فرمائے گا؟ اور کیا تو نے اس کا وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ میں ان پر عذاب نہیں فرماؤں گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں؟ نماز سے فارغ ہو کر سرکار نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ جنت میرے سامنے لائی گئی، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ اس کے گچھوں میں سے لے لوں، اور جہنم میرے سامنے لائی گئی تو میں اسے پھونکنے لگا، اس ڈر سے کہ کہیں تم پر چھا نہ جائے۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں پھونکنا یہ جائز ہے، اور ابو داود میں پھونک مارنے کی تفسیر اف اف کہنے سے کی گئی کہ سرکار نے آخری رکعت کے دوسرے سجدے میں اف اف کہا، اور یہ اف اف کہنا اگر درد یا مصیبت کی وجہ سے اف کی آواز نکلے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر جنت یا دوزخ کے ذکر سے یہ الفاظ نکلے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فساد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی عظمت کے تصور سے بھی اف نکلے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو اف اف نکلا یہ دوزخ دیکھ کر نکلا تھا، اس لیے اس سے بھی نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور
علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے الگ توجیہ فرمائی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اف اف کہنا، یہ اف کلام اس وقت ہوگا جب کہ فا کو مشدد پڑھیں اف، اور اگر فا کو ساکن پڑھیں تو کلام نہ ہوگا. علامہ عینی نے فرمایا کہ جو شخص پھونک مار رہا ہو وہ اسے تشدید کے ساتھ ادا نہیں کرتا، بلکہ اف اپنے مخرج سے بھی صحیح نہیں نکالتا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حالت نماز میں اف اف فرمایا، یہ نماز میں کلام کرنا نہ ہوا. اور علامہ عینی نے فرمایا کہ وہ یذکر عن عبداللہ ابن عمرو، یذکر صیغہ تمریز کے ساتھ امام بخاری نے ذکر کیا، اس لیے کہ یہ عطا بن سائب عن ابی سے مروی ہے، اور عطا بن سائب کی روایت اور حدیث قابل احتجاج ہونے میں اختلاف ہے. اور آخری عمر میں انہیں اختلاط بھی ہو گیا تھا، لیکن امام ابن خزیمہ نے سفیان ثوری سے یہ حدیث روایت کی ہے، اور سفیان ثوری نے اختلاط سے پہلے عطا سے یہ حدیث سنی ہے، اور عطا کے والد جو سائب ہیں ان کی توثیق ابن حبان نے کی ہے. اگلی روایت حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ابیہ عن نافع عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن ثم نزل فحطها بيده. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن زید نے، انہوں نے روایت کیا ایوب سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے میں بلغم پڑا ہوا دیکھا. فتغیظ علی اہل المسجد، تو آپ مسجد والوں پر ناراض ہوئے اور فرمایا ان اللہ قبل احدکم، بے شک اللہ رب العزت کی تجلیات تمہارے سامنے ہوتی ہیں. فَإِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ، تو جب کوئی انسان اپنی نماز میں ہو، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَوْ قَالَ لَا يَتَنَخَّمَنَّ، تو وہ شخص نہ تھوکے، یا یہ فرمایا کہ وہ بلغم نہ تھوکے. ثُمَّ نَزَلَ فَحَطَّهَا بِيَدِهِ، اس کے بعد حضور اترے اور اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر اس بلغم کو کھرچا. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اذا بزق احدکم فلیبزق عن یسارہ، جب تم میں سے کوئی تھوکے تو اپنی بائیں طرف تھوکے. وقال ابن عمر، یہ موقوف ہے اور یہ محل ترجمہ ہے. اگلی روایت ہے حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ
قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا كان في الصلاة فانه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے تو وہ اپنے سامنے اور اپنے دائیں طرف ہرگز نہ تھوکے، ولیکن عن شمالہ تحت قدمہ الیسریٰ، بلکہ وہ بائیں طرف اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اس حدیث کے راویوں میں اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث پہلے گزر گئی۔ یہ حدیث امام بخاری نے محمد اپنے شیخ محمد سے اس حدیث کو لیا ہے۔ یہ محمد بن بشار عبدی بصری ہیں، ان کا ذکر کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ اگلی روایت سے پہلے باب دیکھیں، باب من صفق جاہلا من الرجال فی صلاتہ لم تفسد صلاتہ۔ یہ باب اس انسان کے حکم میں ہے جس نے حالت نماز میں تالی بجائی، یعنی اپنے دائنے ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ماری۔ جاہلم من الرجال، اس حال میں کہ وہ یہ بات نہ جانتا ہو کہ تصفیق مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ تصفیق یعنی تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے، یعنی وہ اس مسئلے کو نہ جانتا ہو کہ نماز میں اگر امام کو کسی بات پر متنبہ کرنا ہے تو مرد کو سبحان اللہ کہنا ہے، اور عورت کو اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی پشت پر مارنا ہے، مرد کو تالی نہیں بجانا ہے۔ یہ بات نہیں جانتا تھا، اور اس نے امام کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے اگر تالی بجا دی تو لم تفسد صلاتہ، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، فاسد نہیں ہوگی۔ اور عدم فساد پر دلیل حضرت سہل ابن سعد ساعدی کی روایت ہے کہ سہل ابن سعد ساعدی کی روایت میں وہ روایت ابھی گزری ہے چند دن پہلے، چند اسباق پہلے، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے بنی عمرو ابن عوف میں، اور عصر کی نماز میں آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کیا اگر آپ نماز پڑھائیں تو میں تکبیر پڑھ دیتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ابھی ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے کہ سرکار تشریف لے آئے اور صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اور جب لوگوں نے دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نماز میں التفات بالکل نہیں فرماتے تھے، تو اب لوگوں نے تصفیق کی، اپنے دائنے ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارا۔ تو ابو بکر صدیق متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے۔ سرکار نے اشارہ فرمایا اپنی جگہ، یہ اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی حمد کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ سرکار نے نماز مکمل کرائی اور اس کے بعد سرکار نے فرمایا صحابہ کرام سے کیا ہوا، تم تصفیق بہت کر رہے تھے، تالی بجا رہے تھے، اگر نماز میں کوئی بات ہو جائے تو تم سبحان اللہ کہو، تصفیق تو عورتوں کے لیے ہے۔ اور ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر تم اپنی جگہ پر کیوں نہ رہے جب میں نے تم کو اشارہ کیا تھا؟ تو کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ تالی بجانا مفسد نماز نہیں ہے۔ اگر مفسد نماز ہوتا تو سرکار صحابہ کرام کو تالی بجانے والوں کو نماز کی اعادہ کا حکم دیتے۔ یہ روایت سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اگر امام کو لقمہ دینے کے لیے تالی بجائی تو نماز فاسد نہیں ہوگی، خواہ قصدن ہو یا بلا قصد۔ حضرت سہل ابن سعد کی حدیث میں یہی ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ بتانے کے لیے کہ حضور تشریف لے آئے تالیاں بجائی تھیں، اور اگر کوئی لعب و لعب کے لیے تالی بجائے تو ضرور نماز فاسد ہو جائے گی۔ باب اذا قیل للمصلی تقدم او انتظر فانتظر فلا بأس۔ یہ باب اس بیان میں کہ جب نمازی سے کہا جائے تقدم، آگے بڑھو، آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ سے آگے بڑھو، بلکہ مطلب یہ کہ کسی رکن کی ادائیگی میں اوروں سے آگے بڑھو۔ او انتظر یا انتظار کرو، انتظار کرنے سے مراد یہ کہ کسی رکن کی ادائیگی دوسرے کی ادائیگی کے بعد کرو۔ فانتظرا تو اس نے انتظار کیا، اس رکن کی ادائیگی میں دوسرے سے مؤخر ہو گیا۔ فلا بأس تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حدیث پاک دیکھیں، حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد، سہل بن سعد ساعدی کی روایت ہے، قال كان الناس يصلون مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهم عاقدو عذرهم من الصغر على رقابهم۔ سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان لوگ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور اس حال یہ ہوتا کہ وہ اپنے کپڑے کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنی چادریں اپنی گردنوں میں باندھے رہتے۔ فقیل للنساء، عورتوں سے کہا جاتا لا ترفعنا رؤوسکن حتی تستوی الرجال جلوسا، کہ عورتوں سے کہا جاتا کہ اپنے سروں کو مت اٹھانا سجدے سے یہاں تک کہ مرد سیدھے بیٹھ جائے، اس لیے کہ مردوں کے جو تہمد ہوتے تھے وہ ان کی گردنوں پر بندھے رہتے تھے۔ تو کہیں اگر عورتوں نے بھی مردوں کے ساتھ سجدے سے سر اٹھا لیا تو کہیں ان کی نظر اچانک مردوں کی شرمگاہ پر نہ پڑ جائے، اس لیے عورتوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنا سر سجدے سے تب اٹھائیں جبکہ مرد سیدھے بیٹھ جائے۔ یہ حدیث کئی مرتبہ گزر گئی ہے۔ اب یہ عورتوں سے کیا نماز میں کہا جاتا تھا کہ اپنا سر مت اٹھانا؟ اگر نماز میں کہا جاتا ہو تو مطابقت باب ہے کہ قیل للمصلی، مصلی نمازی سے کہا گیا کہ تم آگے بڑھو، اس لیے کہ جب عورتوں کو حکم یہ دیا گیا کہ اپنا سر اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک کہ مرد سیدھے نہ بیٹھ جائیں، تو گویا کہ اس میں مردوں کو یہ حکم ہے کہ اپنا سر سجدے سے عورتوں سے پہلے اٹھاؤ۔ تو تقدم والا یہ امر ثابت ہو گیا، اور عورتوں سے جب کہا گیا کہ اپنا سر اس وقت تک مت اٹھانا جب تک کہ
مرد سیدھے نہ بیٹھ جائیں، تو اس میں انتظر والا جو جملہ ہے وہ ثابت ہوا کہ ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اٹھنے میں مردوں کے سجدے سے سر اٹھانے سے اپنے سر اٹھانے کو مؤخر کرو۔ تو دونوں جز ثابت ہوئے، تقدم والا بھی اور انتظر والا بھی۔ اب عورتوں نے مردوں کے بعد سر اٹھایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کیا نماز میں کہا جاتا تھا؟ تو علامہ عینی علیہ الرحمت والرضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ مطابقت تبھی ہوگی کہ جب کہ یہ کہا جائے کہ عورتوں سے یہ کہا جاتا تھا کہ عورتوں سے کہا جاتا تھا ان کے نماز پڑھنے کی حالت ہی میں کہ تم اپنا سر سجدے سے تب اٹھانا جب کہ مرد بالکل سیدھے بیٹھ جائے۔ اچھا، لیکن یہ اگر پہلے کہا جاتا ہو، پہلے کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کے قیامت چھوٹے ہوتے تھے، وہ گردنوں پر باندھ کر نمازیں عام طور پر پڑھتے تھے، ان کی یہ حالت دیکھی گئی تو کسی بھی موقع پر نماز کے باہر عورتوں سے یہ کہا گیا کہ اپنا سر نماز میں تبھی اٹھایا کرو جب کہ مرد سیدھے بیٹھ جائے۔ تو اب اس طور پر یہ حالت نماز میں کہنا نہیں ہوا بلکہ نماز سے باہر کہنا ہوا۔ باب لا يرد السلام فی الصلاۃ، یہ باب اس بارے میں کہ حالت نماز میں سلام کا جواب نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ آدمی کے ساتھ خطاب ہے۔ السلام علیکم یہ آدمی کے ساتھ خطاب ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ قال حدثنا ابن فضیل عن العامش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبداللہ قال كنت اسلم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فيرد علی۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن فضیل نے، اور وہ روایت کرتے ہیں عامش سے ابن فضیل ان کا ذکر پہلے گزر گیا ہے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن یزید نخعی سے، وہ علقمہ سے، وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کنت اسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم علیہ السلام کو سلام کرتا اور حضور نماز میں ہوتے تو حضور میرے سلام کا جواب دیتے۔ فلما رجعنا تو جب ہم لوٹے، کہا حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، اور میں نے حضور کو سلام کیا، فلم یرد علیہ تو حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، وقال ان فی الصلاۃ لشغلا، اور آپ نے فرمایا کہ بے شک نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔ یہ حدیث مبارک پہلے گزر گئی ہے۔ اس بات پر تو اجماع امت ہے کہ بول کر سلام کا جواب نہیں دینا ہے، اشارے سے سلام کا جواب دینا بھی مکروہ ہے، اور یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، اسحاق ابی ثور اور صحابہ کرام میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کا یہی مذہب ہے۔
حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنزير عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر بن عبد الله قال بعثني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت اللہ. جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کام کے لیے بھیجا غزوہ بنی مستلق کے موقع پر، اور فرماتے ہیں وہ کام کر کے میں لوٹا اور میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے حضور کو سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو میں بڑا رنجیدہ ہوا، اور اتنا رنجیدہ کہ اللہ خوب جانتا ہے، مجھے یہ غم ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے واپسی میں تاخیر ہو گئی ہو اور حضور مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں۔ پھر میں نے دوبارہ سلام کیا، پھر حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اب میرے دل میں غم پہلے غم سے اور زیادہ ہو گیا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا تو حضور نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ اب حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا تم نے جب پہلی مرتبہ مجھے سلام کیا تھا تو میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سرکار اپنی سواری پر تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، رخ غیر قبلہ کی طرف تھا، تو چونکہ سرکار سواری پر نماز پڑھ رہے تھے اور اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کا نماز میں ہونا معلوم نہیں ہوا، اور سلام کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں نبی کریم علیہ السلام مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، مگر سرکار نے بتایا کہ میرے سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ میں نماز میں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حالت نماز میں سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ، مجھ کو نبی کریم نے اپنے ایک کام سے بھیجا، فانطلقت تو میں گیا، پھر میں لوٹا، وقد قضیتها میں نے وہ کام پورا کر دیا تھا، فاتیت النبی تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فسلمت علیہ میں نے حضور کو سلام کیا، فلم یرد علیہ تو حضور نے کوئی جواب نہ دیا، فوقع فی قلبی ما اللہ بہ عالم، ما یہ فاعل وقع کا، تو میرے دل میں وہ بات آئی کہ اتنا غم پیدا ہوا کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، اللہ ہی خوب جانتا ہے، اتنا رنج ہوا کہ اللہ ہی اس کو خوب جانتا ہے۔ فرماتی ہیں فَقُلْتُ فِي نَفْسِي تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ لعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد علیہ، شاید نبی کریم علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو گئے کہ انی ابطأت علیہ کہ مجھے واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ پھر میں نے سلام کیا، فلم یرد علیہ تو سرکار نے پھر کوئی جواب نہیں دیا، تو اب میرے دل میں پہلی مرتبہ سے بھی زیادہ رنج ہوا۔ ثم سلمت علیہ پھر میں نے حضور کو سلام کیا تو فرد علیہ حضور نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا انما منعنی ان ارد علیک، بے شک مجھے سلام کا جواب دینے سے اس بات نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ وکان علی راحلتہ حضور اپنی سواری پر تھے، رخ
قبلے کے علاوہ کی طرف تھا، رخ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ یہ بات کئی مرتبہ گزر گئی کہ اگر نفل نماز سواری پر پڑھے تو رخ ادھر ہی کرے جدھر رخ چہرہ سواری کا ہو، اور سواری پر نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہ حضرت جابر فرماتے ہیں فقلت فی نفسی، میں نے اپنے دل میں کہا، اس سے کلام نفسی کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی بڑے کی طرف سے ایسی بات پیدا ہو جائے کہ جو خادم کے لیے باعث حزن و ملال ہو تو اس کا سبب ظاہر کر دے تاکہ اس کا حزن و ملال دور ہو جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفل نماز سواری پر پڑھنا جائز ہے اگرچہ رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی کو سلام کرنا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے، اور کوئی سلام کر بھی لے تو سلام کا جواب دینا زبان سے جائز۔ باب رفع الایدی فی الصلاة لامر ینزل بہ، یہ باب اس بارے میں کہ کسی درپیش امر کی وجہ سے نمازی کا نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ حدیث مبارک وہی ذکر کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سہل ابن سعد ساعدی کی بیان کی۔ حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز عن ابی حازم عن سہل ابن سعد، سہل ابن سعد کہتے ہیں بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی عمرو بن عوف بقبا کان بینہم شیء۔ سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ بنی عمرو ابن عوف جو قبا میں رہتے ہیں ان کے درمیان کچھ انسنی ہو گئی ہے اور کچھ رنجش واقع ہو گئی ہے، کچھ ناچاقی ہو گئی ہے۔ فخرج یصلح بینہم فی اناس من اصحابی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ ان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ فحبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم علیہ السلام کو وہاں پر تاخیر ہو گئی۔ وحانت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا۔ فجاء بلال الی ابی بکر، تو بلال ابو بکر کے پاس آئے۔ فقال یا ابا بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حبس، اور کہا اے ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کو تاخیر ہو گئی ہے۔ وقد حانت الصلاۃ، اور نماز کا وقت ہو گیا۔ فہل لک ان تؤم الناس، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا نعم ان شئتم، ہاں پڑھا دوں گا اگر تم چاہو۔ فاقام بلال الصلاۃ، تو بلال نے نماز کی تکبیر کہی۔ وتقدم ابو بکر، اور ابو بکر آگے بڑھ گئے، وکبر الناس، اور لوگوں نے تکبیر کہی۔ وجاء رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام صفوں میں چیرتے ہوئے آگے بڑھے یہاں تک کہ صف میں کھڑے ہو گئے۔ فاخذ الناس فی التصفیق، تو لوگوں نے تالی بجانا شروع کر دی ابو بکر کو متوجہ کرنے کے لیے، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر مارا۔ سہل ابن سعد ساعدی کہتے ہیں تصفیق کے معنی تصفیق ہے۔ وکان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ فلما اکثر الناس، جب لوگوں نے بکثرت یہ اپنے تالی بجائی، التفتا، تو ابو بکر صدیق نے توجہ فرمائی تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہے۔ فاشار الیہ یامرہ ان
ان یصلی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو اشارے سے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں۔ فرفع ابو بکر یدہ، ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یہی محل ترجمہ ہے۔ فحمد اللہ، تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی۔ ثم رجع القہقرہ، اس کے بعد آپ پیچھے پلٹے، ورا اپنے پیچھے پلٹے ابو بکر صدیق، یہاں تک کہ مصلی امامت سے پیچھے ہٹ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے۔ فصلی للناس، سرکار نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ فلما فرغ اقبل علی الناس، جب حضور فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا ایھا الناس ما لکم حین نابکم شیء فی الصلاۃ اخذتم بالتصفیح، اے لوگو تمہیں کیا ہوا جب تمہیں نماز میں اچانک کوئی چیز پیش آئی تو تم نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، اور فرمایا انما التصفیح للنساء، تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ من نابہ شیء فی صلاتہ فلیقل سبحان اللہ، جب تم میں سے کسی کی نماز میں کوئی چیز پیدا ہو اور وہ کوئی اچانک امر کوئی پیش آ جائے اور وہ دوسرے کو متنبہ کرنا چاہے تو سبحان اللہ کہے، تالی نہ بجائے مرد۔ اور فرمایا یہ تالی بجانا تو عورتوں کے لیے ہے، لیکن تالی بجانا جو میں بول رہا ہوں میں نے اس کی بار بار تشریح کر دی ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلی بائیں ہاتھ کی پشت پر مارنا، وہ تالی بجانا نہیں جو عام طور پر جو معنی مفہوم ہوتا ہے۔ ثم التفت الی ابی بکر، پھر سرکار ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تصلی حین اشرت الیک، ابو بکر تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھا دیتے جب میں نے تمہیں اشارہ کیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما کان ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے، ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کی کنیت ہے ابو قحافہ، کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہی جرأت نہیں ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نماز پڑھائے۔ بہرحال یہ حدیث کئی مرتبہ گزر گئی، مطابقت ترجمۃ الباب سے جملے میں ہے فرفع ابو بکر یدہ، کہ ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہو اور نمازی نے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگلا باب ہے باب الخصر، خصری فی الصلاۃ، خصر کے معنی آتے ہیں ہاتھ اپنی کوکھ پر رکھنا، خصر کے معنی ہے۔ مختصر کے معنی آتے ہیں ہاتھ اپنی کوکھ پر رکھنے والا۔ تو فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم کیا ہے، باب الخصر فی الصلاۃ، نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال نہی عن الخصر فی الصلاۃ وقال ہشام و ابو ہلال عن ابن سیرین عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے یہ، اور پہلے جو تھا وہ عن ابی ہریرہ قال نہی
عن الخصر فی الصلاۃ. ابو ہریرہ نے بیان فرمایا کہ ہم کو نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا. اگلی روایت ہے حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال اخبرنا محمد عن ابی ہریرہ. اب وہی پوری حدیث ابو ہریرہ کی ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا. مختصر نہیں ہے، یہ مختصر اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ رجل سے حال ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ مرد نماز پڑھے اس حال میں کہ اس کے ہاتھ کوکھ پر رکھے ہوں، اس کے ہاتھ کوکھ پر رکھے ہوں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے. یہاں پر راویان حدیث میں آپ دیکھیں تو ابو النعمان ہے شروع میں، دوسرے یہ ابو النعمان محمد ابن فضل ہیں، دوسرے حماد ابن یزید ہیں، حماد ابن زید، تیسرے ایوب سختیانی ہیں، ایک محمد ابن سیرین ہیں، اور ہشام جو ہے ہشام ابن حسان ہیں. ان کا انتقال 147 ہجری میں ہوا. اور ایک ابو ہلال محمد ابن سلیم، ان کا انتقال 167 ہجری میں ہوا. اور ایک عمرو ابن علی ہیں، یحییٰ ابن سعید قطان ہیں، اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کوکھ پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے. ممنوع کیوں ہے؟ کہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو. چنانچہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنے کو مکروہ کہتی تھیں، اور کہتی تھی اور فرماتی تھی کہ اس طرح یہود کرتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہی سے مروی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو کوکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا تو فرمایا اسی طرح اہل دوزخ میں کرتے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو نماز میں مکروہ کہتے تھے، اور کہ فرماتے تھے کہ شیطان اس پر حاضر ہوتا ہے. اور یہ بھی کہ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا اس لیے مکروہ ہے کہ جب ابلیس کو جنت سے اتارا گیا تو وہ کوکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا یہ ممنوع ہے، بلکہ نماز اس طور پر پڑھے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے گٹے پر رکھے اور 3 انگلی سیدھی رکھے، اور انگوٹھے اور کن آخری والی چھوٹی جو انگلی ہے اس سے اپنے ہاتھ کو پکڑے. باب یفکر الرجل الشیء فی الصلاۃ. یہ باب اس بیان میں کہ کسی شخص کا نماز میں کسی چیز میں غور و فکر کرنا. وقال عمر انی لاجہز جیشی وانا فی الصلاۃ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بے شک میں اپنے لشکر کو تیار کرتا ہوں، اپنے لشکر کی ترتیب دیتا ہوں، وانا فی الصلاۃ، اور میں اس وقت نماز میں ہوتا ہوں. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس میں قرات نہیں کی. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان سے کہا کہ آپ نے قرات نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری نے سچ کہا.
آپ نے قرات نہیں کی ہے۔ تو حضرت عمر نے دوبارہ نماز پڑھائی اور پھر فرمایا جس نماز میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی۔ میں نے شام کی طرف قافلہ بھیجا تھا، میں اس کے متعلق غور کر رہا تھا، اس لیے میں قرات نہ کر سکا، نسیان طاری ہو گیا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر نے قرات کو ترک کرنے کی وجہ سے نماز دہرائی، اس وجہ سے نہیں کہ وہ غور و فکر میں مستغرق تھے۔ یہ علامہ عینی نے فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر نماز میں کسی معاملے میں کوئی انسان، اور عبداللہ ابن حنظلہ راہب نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھائی تو پہلی رکعت میں قرات نہیں کی اور رکعت ثانیہ میں سورہ فاتحہ 2 مرتبہ پڑھ دی۔ جب آپ فارغ ہوئے سلام پھیرا اور سجدہ سہو کیا۔ اور حضرت عروہ ابن زبیر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا انی لاحسب جزیۃ البحرین وانا فی الصلاۃ، کہ میں حالت نماز میں بحرین کے جزیے کا حساب لگاتا ہوں۔ اور تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز میں مشغولیت کی وجہ سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جبکہ وہ دینی کام سے ہو۔ البتہ نماز کا خشوع اور خضوع اس سے قطع ہو جاتا ہے جبکہ انسان کا ذہن دنیاوی امور سے متعلق ہو۔ فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی کسی چیز کی طرف ذہن چلا گیا یا لگا لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنی عمر هو ابن سعید قال اخبرنی ابن ابی ملیکہ عن عقبہ بن الحارث قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر فلما سلم، حضرت عقبہ ابن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی عصر کی۔ جب حضور نے سلام پھیرا قامہ سریعا، تیزی کے ساتھ اٹھے، اپنے بعض ازواج مطہرات کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ ثم خرج، پھر حضور باہر تشریف لائے اور حضور نے دیکھا جو لوگوں کے چہروں پر آثار تعجب تھے آپ کے تیزی کے ساتھ جانے کی وجہ سے۔ تو قال ذکرت انا فی الصلاۃ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکرت انا فی الصلاۃ طبرا عندنا، میں نماز میں تھا کہ مجھے نماز میں یاد آیا کہ ہمارے پاس ایک سونے کا ڈیلا رکھا ہے، سونے کا ٹکڑا رکھا ہے۔ فَقَرِئْتُ أَن يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِندَنَا فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ شام ہو جائے یا رات اسی حال میں گزر جائے کہ وہ سونا میرے پاس رہے، تو میں نے اس کی تقسیم کا حکم دیا۔ تو اس سے مطابقت ترجمۃ الباب کی یہ ہے کہ سرکار کو یہ یاد کب آیا جب کہ حضور نماز میں تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اور حضور نے اس میں غور کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اور سرکار نے نماز کا اعادہ نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر نماز میں کوئی کسی طرف انسان غور کر لے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنی اللیث عن جعفر عن العارج قال قال ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذن بالصلاة ادبر الشیطان له ذرات حتى لا يسمع التاذین فاذا سکت المؤذن اقبل فاذا صوب ادبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے اس حال میں کہ اس کی ریح خارج ہوتی ہے، تاکہ کیوں بھاگتا ہے؟ تاکہ وہ اذان کو نہ سنے، اور جب مؤذن خاموش ہوتا اقبلا، پھر وہ شیطان آ جاتا ہے۔ فَإِذَا صُوِّبَ أَدْبَرَ، جب تکبیر کہی جائے تو پھر بھاگتا ہے، اور جب فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ،
اور جب مکبر تکبیر کہہ کے فارغ ہوتا ہے تو یہ پھر آ جاتا ہے۔ فلا یزال بالمرء یقول له، تو یہ مرد سے برابر کہتا رہتا ہے اذکر ما لم یکن یذکر حتی لا یدری کم صلی، تو کہتے رہتا کہ فلاں چیز کو یاد کر جس کو وہ یاد نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ قال ابو سلمۃ بن عبد الرحمن اذا فعل احدکم ذلک، اگر تم میں سے کسی کو ایسا ہو جائے تو یہ 2 سجدے بیٹھ کر کرے۔ فرماتے ہیں وسمعہ ابو سلمہ عن ابی ہریرہ، ابو سلمہ نے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے۔ یہ حدیث کتاب الاذان میں تفصیل سے گزر چکی ہے، اور مطابقت ترجمۃ الباب کی ہے کہ مرد اس باتوں کو یاد کرتا ہے جو باتیں اسے یاد نہیں تھیں، تو لا محالہ یہ بہت ساری چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے پڑھی ہوئی رکعتیں کتنی تھیں یہ یاد نہیں رہتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی کہ مختلف چیزوں میں غور و فکر کرنا، اتنا غور و فکر کرنا کہ کیا رکعت پڑھی ہے یہ بھی یاد نہ رہے، اس سے نماز کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جب تک کہ نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن نہ چھوٹے۔ ہاں اگر بھول کر نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ گیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري قال ابو هريره قال ابو ہریرہ فرماتے ہیں یقول الناس اکثر ابو ہریرہ، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث کئی مرتبہ گزر گئی۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ میں ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ فرمایا لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، تو ابو ہریرہ نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلقیت رجلا، کہ میں نے ایک مرد سے ملاقات کی اور میں نے اس سے معلوم کیا یہ بتاؤ کہ حضور نے رات عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی، یہ بتاؤ کہ عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی۔ فقال لا ادری، تو وہ بولے کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی۔ تو میں نے کہا الم تشہدہ، کہ تم نے رات عشاء کی نماز حضور کی اقتداء میں ادا نہیں کی؟ قال بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، نماز تو حضور کی اقتداء ہی میں ادا کی تھی، لیکن میں یہ نہیں یاد رکھ سکا کہ میں سرکار نے کون سی صورتیں پڑھی تھیں عشاء کی نماز میں۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں قلت لیکن انا ادری سورتن کذا و کذا، لیکن مجھے تو یہ خبر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں صورتیں عشاء کی نماز میں پڑھی تھی۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے جب یہ کہنا شروع کیا کہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہو، تو اب ابو ہریرہ نے یہ سوال کر کے معلوم کہ اچھا بتاؤ عشاء کی نماز میں حضور نے کون سی صورتیں پڑھی، تو بتا نہیں سکے۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ حضور نے یہ صورتیں پڑھی۔ کیا مطلب کہ تم سنتے ہو لیکن یاد نہیں رکھتے، اور میں سنتا بھی ہوں، توجہ بھی رکھتا ہوں، اور اس کو محفوظ بھی رکھتا ہوں۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ وہ انسان جس نے سرکار کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھی، وہ نماز میں کوئی دنیاوی فکر میں لگا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑھا وہ اس کو یاد نہیں رکھ سکا، لیکن اس کی نماز ہو گئی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ ابو ہریرہ نماز کے معاملے میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پڑھا، اس کو بھی محفوظ رکھا تھا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے ارشادات کو محفوظ رکھتے تھے اور قاعدے سے سنتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث سے بہت زیادہ بیان کرتے تھے، اور یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو قلت ضبط کا اندیشہ نہیں تھا، اور لوگوں میں سے بعض وہ تھے کہ جن کو حدیثیں محفوظ نہیں رہتی تھیں اور وہ زیادہ کر حدیثیں بیان نہیں کرتے تھے۔ جیسے اس شخص کو سرکار نے عشاء کی نماز میں کون سی صورت پڑھی تھی یہ محفوظ نہ رہا۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت کے فضل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظہ، قوت حفظ بہت زیادہ مضبوط ہو گئی تھی، اور یہ بھی جو مطابقت جو باب چل رہا ہے اس سے مطابقت بھی آیا ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا اگر نماز میں انسان نے دنیاوی کوئی خیال کیا اور دنیاوی معاملات میں غور و فکر کیے تو اس کی نماز اس وقت تک فاسد نہیں ہوگی جب تک کہ فرائض میں سے کسی فرض کو نہ چھوڑ دے یا واجبات میں سے کسی واجب کا ترک نہ